السلام علیکم. عائشہ ارسلان ناول میں آپ کو خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کلاس میں جائیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا. یہ کمپلیٹ ناول ہے. ناول نیم ہے مرقسم. دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا. دلہن بنی مرحا نے گھبرا کے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا. اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی. اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے. جرت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرحا کو بازو سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا. وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین پوس ہوئی. بنی ہو کے آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں، یہاں نیچے زمین پہ ہے. نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پہ. وہ بولا نہیں، پھٹکارا تھا. وہ معصوم سی سہمی نظروں سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کے سزا بھی سنا ڈالی تھی. اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ. زہر لگ رہی ہو تم مجھے. نہال شاہ اونچی آواز میں دہاڑا تھا. مرحا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک کو صاف کیا. اس کے لبوں پہ مٹی مٹی لالی اور آنکھوں میں کاجل دیکھتا. 30 سال کا نہال شاہ اس 20 سال کی مرحا کے حسن پہ اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرتے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا. وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفی میں ہلانے لگی اور بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئے. میر شاہ کی حویلی گاؤں کی مشہور ترین حویلی تھی. اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی گھر یا کوئی اور حویلی نہیں تھی. شاہوں کی حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت پرانی ہونے کے باوجود طرز کے ساز و سامان پہ اپنی شہرت میں مقبولیت حاصل کر چکی تھی. اس حویلی کا ایک ہی جانشین تھا، نہل شاہ، جس کی قہر سے اب تک کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا. اپنے علاقے کا ایک ظالم اور جابر سردار تھا. سبھی اس سے خائف رہتے. اس کے دادا جان میر شاہ اس پہ جان چڑھکتے تھے اور اس کا کہا پتھر پہ لکیر کی صورت ہوتا تھا. آج بھی وہ وڈیروں چودھریوں سے جیت کے اپنے ڈیرے پہ آ رہے تھے. ہمیشہ کی طرح شاہ خاندان چودھریوں پہ بھاری پڑ گئے تھے اور سردار نہال شاہ کے حصے میں آئی تھی سرداری. چودھریوں کو اس بات پہ سخت غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ نہال شاہ کو جان سے مار دے. صبر کر پتر، وہ وقت دور نہیں جب نہال شاہ کا سر ہم اپنے قدموں پہ جھکائیں گے. اسپنن چودھری نے اپنے بیٹے برہان چودھری کو تسلی دی. ایسے کیسے جھکے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جھکائے گا اسے. ایسے نہیں جھکے گا تو مرے گا. فرحان چودھری غصے سے پاگل ہوتا نکلا تھا، جبکہ برہان جبکہ اسپنن چودھری اپنے بیٹے کو روکتا رہ گیا. سلطان سلطان. اسپنن چودھری نے اپنے سب سے قریبی اور بہادر آدمی کو بلایا جو برہان چودھری کا سایہ تھا. جی چودھری جی، برہان چودھری کے پیچھے جاؤ اور اس کا خیال رکھو کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے. اسپنن چودھری پریشانی سے بولے تو سلطان فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگا. شاہوں کے ڈیرے پہ نعرے گونج رہے تھے. جیت کا جشن منایا جا رہا تھا. نہال شاہ کی جیت کا جشن حویلی کے اندر باہر ہر جگہ منایا جا رہا تھا. ہوائی فائرنگ کا سلسلہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا. ایسے میں ایک دم سے چودھری برہان شاہوں کے ڈیرے میں داخل ہوا. اس کی گولی کا رخ نہال شاہ تھا، جبکہ نہال شاہ کی اس جانب پیٹ تھی، لیکن گولی چلی. چودھریوں کے آنے سے یکدم ڈیرے پہ بھگدڑ مچ گئی. نہال شاہ فوراً مڑا تھا، پر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی. میر شاہ اس کے سامنے آتے وہ گولی خود اپنے سینے پہ کھا گئے. ہر طرف ایک پل کو سکتا چھا گیا. دادا جان. نہال شاہ کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی تھی. نہال شاہ کی جگہ میر شاہ کو گولی لگی. اس بات سے چودھری برہان پوری طرح گھبرایا گیا. غصے میں وہ غلط کر تو گیا. چودھری جی نکلیں یہاں سے. سردار نے اسے ہوش دلاتے وہاں سے بھگایا. دادا جان. نہال شاہ کو لگا اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہو. نہال شاہ، آج سے سب تمہارا فیصلہ انصاف پہ. آگے وہ کچھ نہ بول سکے اور ان کی سانس رک گئی. نہیں دادا جان. نہال شاہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. وہ دادا جان کو اپنے سینے سے لگا گیا. انہوں نے اپنے پوتے سے اپنی سچی محبت ثابت کر دی. پوتے پہ آئی موت کو اپنے گلے سے لگا لیا. انہی سینے سے لگائے. وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا. برہان چودھری. نہال شاہ کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی. یہ کیا کر دیا ہے برہان نے؟ میر شاہ کو ہی مار ڈالا. چودھری اسمنت کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. اب وہ لوگ میرے بچے کو چھوڑیں گے نہیں سلطان. کچھ بھی کر کے برہان کو غائب کر دو. اگر برہان نہال شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے. جاؤ سلطان جاؤ، لے کے جاؤ اسے یہاں سے. چودھری اسپنت کی سانسیں پھول رہی تھی. چودھری جی آپ. سلطان انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا. میری فکر مت کرو، میں سنبھالوں گا سب. بس برہان کو لے جاؤ یہاں سے. اسے بحفاظت کہیں بھی پہنچا دو. رابطہ مت کرنا. اب جاؤ. انہوں نے اسے وہاں سے دھکیلا، جبکہ برہان اس وقت حویلی آیا ہی نہیں تھا.
سلطان نے اسے ڈیرے پہ چھوڑا تھا، ایک خفیہ جگہ، اسے ڈر تھا نہال شاہ بدلے میں سب سے پہلے حویلی پہ اٹیک کرے گا۔ اب سلطان وہاں سے فوراً نکلتا ڈیرے پہ پہنچا۔ سلطان کیا بولے بابا جان، کیا کہا؟ تم نے انہیں بتایا؟ سب بتایا نا؟ برہان اس وقت بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے سے منع کر دیا ہے چھوٹے چودھری جی، آپ کو میرے ساتھ اس علاقے سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ نہال شاہ کے آدمی یہاں پہنچ جائے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا سلطان، وہ بابا جان کو مجھے حکم ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ برہان آخری دم تک انکار کیا تو مجبوراً سلطان نے اس کے سر پر گن مار دی، اسے بے ہوش کر دیا۔ معاف کیجیے گا چودھری جی، یہ ضروری تھا۔ چودھری برہان کو کندھے پہ لا دے سلطان وہاں سے نکل گیا۔ شاہ حویلی میں ایک گرام مچ گیا تھا۔ حویلی کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ اچانک ماتم کا ماحول بن گیا۔ حویلی کے سربراہ میر شاہ کی میت اس وقت بڑے سے صحن میں آخری دیدار کے لیے لائی گئی۔ نہال شاہ اعصابوں کا مضبوط جوان مرد اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پایا۔ ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ پہ مارے گئے جب وہ 5 سال کا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو نے کی، جو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ 2 سال کی بیٹی کے ساتھ صرف نہال شاہ کی خاطر حویلی آن بسی۔ ان کی دیکھ بھال کی دل سے اس کو اپنا بیٹا مانا تھا، اور آج باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ سب سے زیادہ نہال شاہ کے دکھ میں وہی دکھی تھی۔ پتر شاہ، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہ بی بی نے ہارون احمد کے آ کے ان کے کان میں بولنے پہ نہال کو چونکایا۔ اس وقت سب عورتیں زنانہ خانے میں تھیں۔ شاہ بی بی نے نہال شاہ کو بلا کے گلے سے لگایا اور جنازہ کو اٹھایا۔ کلمہ شہادت ایک درد رقم تھا۔ جنازہ ادا کرتے ہی انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ خود پہ ضبط کیے ان کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے گیا کہ اس کا قریبی ساتھی جھک کے اس کے کان میں کچھ بولا۔ نہال شاہ مٹی میر شاہ کی قبر پہ گراتا چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاتل کو عبرت کا نشانہ بناؤں گا کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک گہرا سانس کھانچ کرتا پرعزم انداز میں گڑا ہوا۔ مجھے برہان چودھری چاہیے، وہ بھی زندہ۔ نہال شاہ کے آدمی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ تلاشا گیا، لیکن چودھری برہان نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت نہال شاہ اپنی حویلی کے باہر مردان خانے میں تھا۔ اسے کسی پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ برہان چودھری بھاگ گیا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، جرگہ، جو کل بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی نہال شاہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ ہارون، نہال شاہ نے اپنے قریبی آدمی کو بلایا۔ جی شاہ جی۔ وہ مدب انداز میں وہاں آتے سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چودھریوں کی حویلی جائیں گے۔ جو حکم شاہ جی۔ ہارون فوراً سر تسلیم خم کرتا باہر نکلا۔ چودھری برہان تو نہ صحیح، تیرا باپ سے ہی۔ نہال شاہ کا اس وقت خون کھو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے علاقے کو آگ میں جلا کے راکھ کر دے۔ 5 گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی کی جانب گامزن ہوئی۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا چودھری جی؟ افشا بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو افشا، تمہارے بیٹے نے ایک قتل کیا ہے۔ اب یا تو یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ مردان خانے کی جانب بڑھے، جہاں اس وقت جرگے سے پہلے جرگہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو انہیں نہال شاہ کی آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ چودھری اسفنند دل بڑا کرتے ہوئے نہال شاہ کا انتظار کرنے لگے۔ نہال شاہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں یکے بعد ایک حویلی کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی چودھری اسفنند کا حکم تھا۔ نہال شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گارڈز کے ہمراہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھا۔ چہرے پہ انتہا کی کرختگی، غصہ اور جنون سا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس وقت اس کا کھلتا سرخ اور سفید رنگت اس وقت لال انگارہ ہوئی تھی۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور چہرے پہ ہلکی بھوری ہائبرڈ۔ وہ شاہوں کا اکلوتا شہزادہ اور وارث تھا۔ اس کے آتے ہی چودھری اسفنند اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ نہال شاہ نے ایک قہر کی نگاہ چودھری اسفنند پہ ڈالی۔ اگر اپنی اور اس حویلی کی خیر چاہتے ہو تو مجھے بتا دو برہان چودھری کہاں ہے، آسان موت دے دوں گا، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ نہال شاہ کا سخت لہجہ محسوس کرتے چودھری اسفنند کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتا نہال شاہ، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو۔ اس کے بدلے چاہے مجھے مار دو، میں جانتا ہوں، یا ونی لے لو۔
चौधरी असफनंद के अल्फाज पे नहाल शाह का दिमाग सख्त घूमा। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आया। अपने बेटा चुपचाप मेरे हवाले करो, वरना पूरी हवेली को जहन्नम वसाल कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे नहाल शाह। असफनंद चौधरी भी अब फॉर्म में आता है। नहाल शाह के मुकाबल आ खड़ा हुआ। तुम अभी मुझे जानते नहीं चौधरी असफनंद। अगर नहाल शाह अपनी आई पे आया तो खून की नदियाँ बहा देगा। तुम कुछ भी करो नहाल शाह, मैं वही बात करूँगा। मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को वनी कर लो। तुम। नहाल शाह गुस्से से आगे बढ़ा कि यूसुफ साहब ने इसका हाथ थामे रोक दिया। बेटा शाह, कल जरगा बैठेगा, फैसला हो जाएगा, तब तक खुद पे काबू रखिए। यूसुफ साहब। यूसुफ शाह ने नहाल शाह के गुस्से को देखते हुए इसे काबू करना चाहा। इसने गहरा सांस खर्च करते हुए अपने अंकल की जानब देखा। कल जरगे में मैं चौधरी बरहान का सर मांगूंगा, और अगर मुझे वो ना मिला तो मैं चौधरियों की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहाल शाह गुस्से से कहता हुआ अपनी शाल को एक कंधे से दूसरे कंधे पर जोर से पटकते हुए इन्हीं कदमों पे वापस पलटा। वो तेज तेज कदम चलते हुए बाहर की जानब निकल रहा था कि अचानक से एक लड़की से बुरी तरह टकरा गया। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, बेख्तियार ही नहाल शाह इसके कमर में हाथ डाले हुए गिरने से बचा गया और अपने सीने से लगाते ही इस लड़की की जानब देखा। एक पल को नहाल शाह इस खूबसूरत दो शेजा को अपनी आंखों के सामने देख सख्त हैरान हुआ। वो भी काले लिबास में थी। इसका सोगवार हुस्न नहाल शाह को मुस्कुराइज कर गया। वो बेइंतहा खूबसूरत थी या बेइंतहा मासूम, नहाल समझ न सका। बाबा जान। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने बाप को आवाज़ लगा गई। नहाल शाह ने इसे झटके से परे किया। वो जो इसके सहारे खड़ी थी पूरी तरह लटका के दीवार के साथ जा लगी। इसी असना में असफदन चौधरी हाल से बाहर भागे आए। क्या हुआ मरहा? बाप की आवाज़ सुनती वो इसे यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाले मकनातीसी शख्सियत की हामल मर्द से अपनी नीली कांच सी आंखें हटाती बाप की जाने बुढ़ी। बाबा जान। वो अम्मी जान, इनको देखे ना। वो घबराए हुए बोली। इसकी बात सुनते चौधरी असफनंद अंदर जनाना खाने की जानब भागे। मरहा ने देखा वो शख्स लंबे लंबे डग पड़ता हवेली से बाहर निकलता जा रहा था। मरहा वापस अंदर की जानब भागी। इसकी वालदा अफशा बेगम बेहोश पड़ी थी। चौधरी असफनंद इसे लिए फौरन बाहर गाड़ी की जानब भागे। मरहा भी बड़ी सी चादर लिए साथ ही थी। एक तरफ वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकले तो दूसरी तरफ नहाल शाह अपनी हवेली की तरफ। एक बार फिर नजरों का तसादम हुआ, लेकिन इस बार नहाल इसकी तरफ कान सी आंखें ही देख पाया। इसने अपना चेहरा डांबा हुआ था। नहाल शाह ने सर झटका। अफशा बेगम का बीपी शॉर्ट कर गया था। उन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी। डॉक्टर ने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का कहा। बाबा जान, भैया कहाँ हैं? हॉस्पिटल से घर आते ही मरहा का पहला सवाल बरहान के लिए था। असफनंद चौधरी की आंखों में आंसू भर आए। एक कत्ल करके मफरूर है वो। आज पहली बार चौधरी असफनंद का सर झुका हुआ था। नहाल शाह के दादा को मार दिया इसने। क्या कह रहे हैं बाबा जान? भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? मरहा को यकीन आया इंसान जब गुस्से में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। बस दुआ करो, कल जरगा बैठेगा। मैंने अपना आप पेश कर दिया है, पर वो बरहान चौधरी का सर मांग रहा है। असफनंद चौधरी गहरा सांस भर के रह गए। मरहा की आंखें आंसू से भर गई। अब्बा जान, और कोई तरीका नहीं कि वो पैसे ले ले और भैया को छोड़ दे? मरहा इनकी मासूम 19 साल की बेटी थी जो अपने भाई के लिए बेहद परेशान थी और ये भी नहीं जानती थी कि कल बनी तक बात गई तो इसका भी नीलाम किया जा सकता है, तो इसको भी नीलाम किया जा सकता है। अब सबका ही तय होगा। वो सारी रात मुसलसल चेयर पे झूलता अपने दादा जान को याद करता रहा। इसकी ज़िंदगी का बशतर हिस्सा अपने दादा जान के संग ही गुजरा था और वो बहुत खूबसूरत और यादगार था। इसकी ज़िंदगी में इसका सब कुछ इसके दादा ही थे जिसे इसे बरहान ने छीन लिया था। वो इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहता था, लेकिन आंखें बंद करते ही इसकी आंखों के सामने वो चेहरा आन समाता मरहा। इसका नाम तक नहाल शाह को असबर हो गया था। वो उम्र में काफ़ी छोटी लगी थी, लेकिन इसका सरापा क़यामत खेज था। इसका नहाल शाह के सीने से लगना क़यामत ही तो बर्पा कर गया था। नहाल शाह अपनी आंखें मीच गया। वो सरापा एक क़यामत थी। नहाल शाह का जी चाहा इसको सिर्फ वही देखे, किसी भी नामहरम की नज़र इस पे ना पड़े। वो यकदम सीधा होके बैठा। इस सब का फिर एक ही हल है। नहाल शाह ने अपने लब पीछे वो बेचैन होता फजर की नमाज अदा करने चला गया। अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। वो इस सुकून की तलाश में अल्लाह के घर जा बैठा। वो अपने दादा के साथ बचपन से इस मस्जिद में आया करता था। ये गांव की सबसे बड़ी और वाद मस्जिद थी। इसका बचपन, लड़कपन, जवानी सब यहीं पे बसर हुआ था।
دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ درود شریف پڑھتا آنکھیں موند چکا تھا کہ اسے یکدم اپنے پیروں پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ نہال شاہ فوراً ہی آنکھیں کھول گیا۔ چودھری اسپنن اس کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ نہال نے جھٹ سے اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک درد سا جاگا تھا۔ جو بھی تھا وہ عمر میں اس سے بڑے تھے۔ اس طرح ان کا پاؤں چھونا نہال کو شرمندہ کر گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خط وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تم سے اللہ کے گھر میں معافی کا طلبکار ہوں نہال شاہ۔ میرے خاندان کا صرف ایک ہی وارث ہے، برہان۔ اگر وہ مر گیا تو میری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑتے صدا کر رہے تھے اور نہال شاہ لب بینچے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ عجیب دورائے پہ لا کھڑا کیا تھا اسے اللہ نے، جہاں فیصلہ بھی اسے کرنا تھا اور اپنے فیصلے کو نبھانا بھی اسے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ سمجھتا اٹھ گیا۔ جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں اطراف سے بات سنی جا رہی تھی۔ نہال شاہ بالکل ہی خاموش تھا۔ سب باتوں کو سننے کے بعد سرپنچ بشیر الدین صاحب نے نہال شاہ کی جانب دیکھا۔ نہال شاہ، جیسے کہ تم اس گاؤں کے سردار ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ چودھری اسپنن نے خون بہا کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جرگہ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کی سوالیہ نظریں نہال شاہ پہ ٹکی تھی۔ نہال شاہ نے سامنے کھڑے چودھری اسپنن کو دیکھا۔ مجھے خون بہا میں ان کی بیٹی چاہیے۔ نہال شاہ کی بات پہ وہاں پل بھر میں سناٹا چھا گیا۔ اگر یہ بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر بیٹی کو قربان کرنا پڑے گا۔ نہال شاہ بنا جھجکتے بنا ڈرے اپنی بات سامنے رکھ گیا۔ چودھری اسپنن کا تو چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ انہیں اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ کیا واقعی نہال شاہ نے ان کی بیٹی مانگ لی تھی؟ ان کا جگر کا ٹکڑا۔ چودھری اسپنن، تم کیا کہتے ہو؟ بشیر الدین صاحب نے ان کی جانب دیکھا، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے۔ میری بچی چھوٹی ہے، ابھی 19 سال کی ہے، وہ بالغ ہے۔ نہال شاہ ایک ہی رات میں اس کا مکمل بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ بات کاٹتے بولا، آپ سے چھوٹی ہے آپ کی بار۔ اسپنن چودھری نے بات مکمل کی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے چودھری اسپنن، بہتر ہوگا تم فیصلہ لے لو تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو۔ سرپنچ کے کہنے پہ چودھری اسپنن شیشو پنج میں پڑ گئے۔ کیا مجھے ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ کے انکار پہ آپ کے بیٹی کو موت ضرور مل سکتی ہے۔ نہال شاہ کے سخت الفاظ پہ دل پہ پتھر رکھ اسپنن چودھری نے بیٹی کو بری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ مرحا کا تو وہ حال تھا جیسے اس کا آج آخری دن ہو اور مرنے سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش تک نہیں پوچھی گئی تھی۔ اب شاہ بیٹی کو تیار کریے، بالکل دلہن کی طرح۔ آج اس کی شادی ہے۔ اور رخصتی ہی باپ کی بات سنتی وہ خاموش آنسو بہاتی باپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نہال شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ اور وہ خاموش سی اپنے آپ، اپنے بھائی اور اپنے باپ پہ قربان کر گئی۔ نہال شاہ اسی لیے اپنی حویلی کی جانب گامزن تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی، بڑی سی شال لپیٹے، ڈری سہمی نہال شاہ کی گاڑی میں بیٹھی، اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتی رو دی۔ بیٹا، تم پہ ایک آزمائش آ گئی ہے، اللہ تمہیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اپنے پیار محبت سے سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ گاڑی جھٹکے سے شاہ حویلی کے پورچ میں رکی۔ مرحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہال شاہ نے نیچے اترتے ہی ملازمہ کے ساتھ مرحا کو اندر بھیج دیا اور خود میدان خانے میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں کافی لوگ موجود تھے جو بڑے شاہ جی کی وفات کا افسوس کرنے آئے تھے۔ مرحا شاہ بی بی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جبکہ شاہ بی بی تو اچانک سے نہال شاہ کے اس فیصلے کو سمجھ ہی نہ پائی۔ دوسری طرف ان کی بیٹی بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ نہال شاہ کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آیا تھا۔ ایک گہرا درد وہ نویرا کو دے گیا تھا۔ سامنے گھونگھٹ میں لال جوڑا پہنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب دیکھتے وہ نظریں چرا گئی۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل تھے۔ شاہ بی بی نے مرحا سے بنا کوئی کلام کیے اسے نہال شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اماں، وہ بنی میں آئی ہے، کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ نویرا نے تڑپ کے پوچھا۔ اس کا فیصلہ خود نہال شاہ کریں گے، تم ان کے معاملہ سے دور ہو۔ شاہ بی بی نے رکھائی سے جواب دیا۔ اماں، وہ تو میرے تھے۔ پھر وہ دکھ سے بولی، خاموش آواز نہ آئے۔ کہا نا سب فیصلے وہ نہال شاہ خود کریں گے، تو بات ختم۔
جاؤ یہاں سے۔ شاہ بی بی کو بھی اس وقت دکھ اور غصہ تھا۔ اگر ونی میں اس لڑکی کو لے ہی آئے تھے تو اتنا دلہنوں کی طرح سجا سنوار کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلہن بنا کے لائے تھے، مطلب اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بھی جوڑنے کی خواہش مند تھے۔ اس بات نے شاہ بی بی کے اندر انگارے بھر دیے تھے، جبکہ نویرہ تو جلے پیر کی بلی کی طرح وہی کوریڈور میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ نہال شاہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہال شاہ رات گئے واپس لوٹا، تب تک نویرہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ نہال شاہ کے آتے ہی اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی سنگدلی کیوں؟ وہ تڑپ کے سوال کر رہی تھی۔ نہال شاہ کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ راستے سے ہٹو، آپ نے اس لڑکی کو میری جگہ کیسے دے دی؟ شاہ جی، تعلق تو ہمارا جڑنا تھا نا۔ وہ پھر سے تڑپ کے سامنے آئے۔ میں کسی کو کسی بھی سوال کا جواب کا پابند نہیں نہال۔ شاہ پہلے ہی بہت غصے میں تھا، ایک تو نہ جانے کیا سوچ کے ونی لے آیا، اوپر سے اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی، اپنے بڑے شاہ جی کا ایک لڑکی کے عفت سودا کرایا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فی الحال وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی شاہ جی، آپ کے بنا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کو بے مول مت کریں۔ وہ رو دی۔ اب تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو، راستے سے ہٹو نویرہ۔ نہال شاہ کا لہجہ اب کی بار انتہائی سخت تھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے نہ جانے کی؟ وہ لڑکی سے سجا کے بیٹھی ہے جس کے ساتھ آج آپ نے اپنا ہر تعلق، اپنی زبان کو لگام دو۔ نہال شاہ واپس مڑتا گرایا تھا۔ اور دور رہو میرے معاملات سے۔ اتنا کہتے وہ پلٹا کہ سامنے شاہ بی بی کو دیکھ وہ ٹھٹکا۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نظریں چراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نویرہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہال شاہ کے دماغ میں چکر چڑھ رہے تھے، وہ لڑکی اس کے کمرے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی تھی؟ وہ ونی میں آئی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا، یہی سوچتے وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ دلہن بری مرحا نے گھبرا کے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ مرحا کا دل چھکے پتھر کی مانند لرزا۔ یہ تو وہی کل والا شخص ہے جو حویلی آیا تھا، تو کیا یہی ہے وہ جسے اس کو سونپا گیا تھا؟ مرحا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے۔ جرت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرحا شاہ کو بازو سے پکڑ کے زمین پہ دھکا دیا۔ وہ بری طرح لٹکاتے زمین پوس ہوئی۔ پلٹ کر اس شہنشاہ جیسا حسن رکھنے والے شخص کو دیکھا جو خود بے انتہا خوبصورت تھا، لیکن اس کا طرز عمل انتہائی بدصورت۔ ونی ہو کے آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں، یہاں نیچے زمین پہ ہے۔ نہال شاہ کی جوتوں کی نوک پہ وہ بولا نہیں پنکارا تھا۔ اس کی بات سنتی مرحا کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ معصوم سہمی نظروں سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کے سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیسے بے شرم ماں باپ ہیں، بیٹی کو ونی کر رہے ہیں اور سجا سنوار کے پیش کر دیا۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہے تم مجھے۔ نہال شاہ غصہ اور حقارت سے اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ مرحا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک کو اپنے کامدار دوپٹے سے صاف کیا، جس سے اس کی نازک لبوں کو درد تو بہت ہوا، لیکن وہ جلدی سے صاف کر گئی کیونکہ دل میں اٹھتے درد کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے لبوں پہ مٹی مٹی لالی اور آنکھوں میں پھیلتا کاجل دیکھتا 30 سال کا نہال شاہ اس 19 سال کی مرحا کے حسن میں اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل میں ایک دم اپنا بھاگی پن دکھایا۔ اس کو پانے کی شدید طلب دل میں جاگی۔ وہ ونی ہو کے آئی تھی اور ونی ہوئی لڑکی کے ساتھ جو چاہے مرضی کر سلوک کرے۔ نہال شاہ اسے دیکھتے ملکیت کے احساس سے روشناس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی تھی، آج رات کے لیے اس کی تھی، بلکہ ہر رات اس کے بستر کی زینت بن سکتی تھی اگر نہال شاہ چاہے تو۔ پر وہ نہال شاہ تھا جس کے بستر تک وہی لڑکی رسائی حاصل کر سکتی تھی جو اس کے دل تک پہنچ پاتی۔ دھیرے دھیرے پرسرار انداز میں چلتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے چھوڑ گئے۔ پلیز شاہ جی، ہمیں ماریے گا مت، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، بس ماریے گا مت۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ نکاح کے وقت پاس بیٹھی عورتوں نے ونی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی خوف سے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے اسے اسپتل چودھری کی جڑے ہاتھ یاد آ گئے تھے۔ ایک جیسا ہے پورا خاندان، درد دے کے پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ جانتی ہو وہ میرے دادا جان تھے جسے تمہارے بھائی نے سریعاب قتل کیا۔ وہ گولی میرے لیے تھی، مجھے مارنا چاہتا تھا پر وہ گولی چلا کے بھاگ نکلا۔ سالہ بگوڑا، مرد ہوتا تو سامنے آتا اور باپ
باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو چلانے کے لیے بیٹی کو بلی کر دیا۔ کیسا بغیرت خاندان ہے تمہارا! نہال شاہ کے لہجے میں اتنا غصہ اور حقارت دیکھ مرحا کے لب نیچے جھکا، سر اوپر اٹھا تھا۔ آپ غیرت مند خاندان سے ہیں نا؟ پھر آپ بھائی کو ڈھونڈ گئے، موت کے گھاٹ اتار دیتے، ایک عورت کا بنی کی صورت لا کے اس پہ ظلم کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ عورت ہے، کمزور ہے، جو چاہے سلوک کر لو۔ مرحا کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا ٹھار تھا اور آواز بھی دھیمی، لیکن الفاظ نصیر کا کام کیا تھا۔ نہال شاہ نے اسے بالوں سے پکڑے کھینچا تو دوپٹے میں لگی پینیں اس کے سر میں پوست ہوئی۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے بھائی کو بخش دوں گا؟ نہال شاہ کی بات پہ مرحا نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں بھی ہوگا، جس پتال میں بھی چھپا ہوگا، یہ نہال شاہ اسے ڈھونڈ کر کتے کی موت مارے گا، وعدہ ہے میرا خود سے۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا کہ وہ اس کی دھکا دینے سے پوری طرح لڑکھڑاتی کانچ کی ٹیبل کے اوپر جا گرنے لگی۔ مرحا نے آنکھیں میچے خود کو بچانا چاہا۔ کسی پل نہال شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ دھڑکنوں کا تال میل ایک بار پھر سے گونجا۔ دونوں ہی کی نگاہوں میں عجیب سا تعطر تھا۔ نہال شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر میں سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، تو مرحا شاہ کے ہاتھوں کی گرفت بھی اس کے کالر پہ ہو رہی تھی، مطلب کہ سخت ہو رہی تھی۔ ساری رات کے انگاروں پہ کٹی۔ اس کا دل رہ رہ کے نہال شاہ کی غربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک اس کی خواب دیکھتی آئی تھی، اور اب وہ اس کے دسترس سے کیسے دور جا سکتا تھا؟ وہ تڑپ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی بہت ہی دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ نویرا بھاگ کے ان کے سینے سے لگی۔ وہ تو میرا تھا نا، پھر کیوں چھن گیا مجھ سے؟ مجھے وہ واپس چاہیے، ہر حال پہ چاہیے، ورنہ نویرا مر جائے گی۔ وہ اس ہستی کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ان دو ہاتھوں نے نویرا کو تسلی دی، جیسے بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ ہمارے بھائی کو کیوں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ تڑپی تھی۔ میں شاہ ہوں، نہال شاہ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی میرے دماغ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تم جیسی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ آپ نے جو تکلیف دینی ہے ہمیں دے دیں، ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آئی۔ تم میں اتنی جان ہے کہ میری دی ہوئی سخت سزا سہ سکو؟ ہمارے جسم میں اتنی جان ہی نہیں، تمہارے جسم میں اتنی جان ہی نہیں کہ تم میری ذرا سی شدت ہی سہ سکو۔ نہال شاہ اس کے نازک سراپے کو گہری استیاق بھری نظروں سے دیکھتے بولا، ہم سہتے سہتے مر جائیں گے، لیکن اف تک نہیں کریں گے۔ لیکن آپ ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ وہ اب کی بار اپنے آنسو نہ روک سکی۔ نہال شاہ کے اس کرشمہ موجود کو دیکھتا اس کی غربت کے لیے اپنے دل کو مچلنے سے روک نہیں پایا، اور اسے بستر پہ دھکا دیتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ مرحا نے دھڑکتے دل سے اس ظالم کو دیکھا جو ایک پل میں اس کی سزا تجاوز کر گیا۔ مرحا اس شخص کی غربت سے اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی قمیض ایک طرف اچھالتا وہ ساری لائٹس آف کر گیا۔ مکمل اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مرحا جو اندھیرے سے خوف کھاتی تھی، لائٹ آف ہوتے ہی وہ گھبرا کے ہاتھ پیر پاؤں مارنے لگی کہ اسی لمحے نہال شاہ اس پر سایہ پگھر ہوا۔ وہ اپنا خوف بھولتی اس کی خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی، اس پر اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ شاہ، سرگوشی کے اس انداز میں بولتی وہ نہال کو مزید بہکا گئی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو بستر کی طرف کے اطراف میں پن کرتے وہ اس کی شربتی لبوں پہ شدت سے جھکا کہ مرحا کی سانسوں کا ردم اس کے سینے میں بجنے لگا۔ اس پل وہ سب بولتا اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ گہری سانسوں کی تپش دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے پہ محسوس کرتے ہر پردے کو سرکار دیتے چلے گئے، اور اس کی بیوی تھی، اس پہ حق تھا پورا، اور دلہن بنی وہ اس پہ مکمل اپنے حسن کے جلوے بکھیر گئی تھی، اور اپنے غصے میں وہ مرحا سے اپنا حق لے گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر باری باری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی تو چکرا کر واپس تکیے پہ نیچے گر گئی۔ پوری کمرے میں نگاہ دوڑائی تو نہال شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تو اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے، اس کے وجود پہ بھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اس نے یہ سزا خود چنی تھی، اپنے ماں باپ اور بھائی کو بچانے کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے وہ نہال شاہ کے نکاح میں تھی، اس لیے ولولہ مچانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ شاور کھولے وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑی تھی۔ اپنے تن پہ وہ نہال شاہ کی شرٹ دیکھتے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس کے سارے بٹن کھول دی، اسے نیچے گرا گئی۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتے شاور لیتے
بات رو پہنے باہر نکلی، اس لمحے نہال شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا روپ دیکھتا وہ جو آپ نے کسی کام کے لیے واپس آیا تھا، اپنے کسی کام کے لیے واپس آیا تھا۔ اس کے قدموں کو زنجیر پڑی، وہ وہیں سٹل ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھی یا اس کے چھوڑنے کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی تھی، نہال شاہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اس کی گہری نگاہوں سے گھبرائے وہ اپنے گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستی کانپنے لگی تھی۔ نظریں چکائے وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہال نظر شاہ گہرا سانس بھرتے موبائل پہ آتی کال کو ریسیو کر گیا، اور جو خبر اسے سننے کو ملی وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا کہ پھر سے ٹھٹکا اور اس کی جانب دیکھا۔ چھوئی موئی سی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کان سی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ ڈراپ میں کپڑے موجود ہیں، وہاں سے لے لو۔ نہال شاہ جانتا تھا کچھ پل بعد اس کی آنکھوں کی چمک مانند پڑنے والی ہے۔ اس کے جاتے ہی مرحا نے گہرا سانس بھرا اور وہ ڈراپ کی جانب بڑھی۔ شاہ حویلی میں نئی نویلی دلہن کے آنے کی دھوم مچی تھی۔ شاہ بی بی اس کے منہ دکھائی کرنا چاہ رہی تھی۔ نہال شاہ کسی صورت نہیں مار رہا تھا، لیکن شاہ بی بی کے آگے اس کی نہ چلی۔ ان کا کہنا تھا جب اسے بیوی کا درجہ دے ہی دیا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ وہ چپ ہی ہو گیا۔ ایک کام کے سلسلے میں وہ شہر چلا گیا۔ جبکہ شاہ بی بی نے اسے شام کو واپس حویلی پہنچنے کا کہا تو وہ مان گیا۔ ایک طرح اس کا دل بھی مرحا کو ونی کا درجہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور جو لوگ دل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ سزا کے حقدار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ لیکن نہال شاہ یہ بھی جانتا تھا کہ دل میں بسنے والے ہی دل کو دکھاتے تھے۔ وہ جا چکا تھا، لیکن پیچھے ایک قیامت برپا ہونے والی تھی۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ ہمارے چودھری جی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ارمان ان کا بانجا اس وقت پوری حویلی کو سر پہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک سے چودھری اسپنن اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہوا۔ چودھری کی حویلی میں ایک کہرام مچا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، پر نہال شاہ گاؤں سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری اسپنت کا انتقال ہو گیا ہے، پر یہ خبر مرحا پہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس سے یہ خبر پہنچائی تھی۔ کس بنا پہ تم نے اپنا آپ نہال شاہ کو سونپا؟ تمہاری قربانی تو بیکار گئی، اس نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ اب تم بیٹھ کے جشن مناؤ، بلکہ آج شام ایک جشن ہونے والا ہے۔ پورے گاؤں میں تمہارے منہ دکھائی کا سوچو۔ وہ تو اپنے سارے الو سیدھے کر گیا، تمہیں کیا ملا؟ نویرا نے اسے سخت بھٹکایا، اور وہ کچھ اور سمجھتی یا نہیں، لیکن یہ سب سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ چلا گیا ہے۔ وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ گئی تھی اور اپنا آپ قربان کر چکی تھی، اپنا سب کچھ۔ وہ حویلی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ لڑکی، اگر تم نے حویلی کی حد پار کی تو واپسی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نویرا نے اسے صاف لفظوں میں بولا تو وہ اپنے آنسو پونچھتے واپس مڑی۔ ہمارے بابا چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں کہ یہاں سے جاؤں گی تو اس حویلی کے دروازے ہم پہ بند ہو جائیں گے۔ نہال شاہ تمہیں سزا دیں گے۔ نویرا نے ڈرایا۔ ہمارا بس چلے تو ہم آپ کے شاہ کو ایسی سزا دیں کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ وہ آنسو ضبط کرتی بولی، دینا چاہتی ہو سزا؟ نویرا کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ اس سزا سے بڑھ کے نہال شاہ کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو مار کے وہ خود کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں سزا دے سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ نویرا نے اسے اپنی باتوں میں ایسا گھمایا کہ مرحا کو بھی یہی لگا کہ اسے واقعی نہال شاہ کو وہاں مار دینی چاہیے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے۔ نویرا کی بات مانتے بہت خاموشی سے وہ حویلی سے نکلی۔ حویلی کی بیک سائڈ پہ آتے ہی اس نے مرحا کو حویلی سے نکلوا دیا۔ مرحا کی مدد کے لیے ایک نوکرانی بھی اس کے ہمراہ بھیج دی تاکہ وہ اسے اس کی حویلی تک پہنچا دے۔ اس کے نکلتے ہی نویرا نے اپنے ہاتھ جاڑے، خس کم جہاں پاک۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور مرحا کے جیسے لہنگا پہنتی تیار ہوئی۔ زردار آنچل اپنے سر پہ اوڑا تو خود کو آئینے میں دیکھتی شرمگی مسکراہٹ سجائی۔ تم جانتی نہیں مرحا تم نے کیا چھوڑ دیا ہے۔ یہ عام آنچل تو نہیں، یہ ہمارا خاندانی دوپٹہ ہے، وہ صرف سردارنی کو ہی ملتا ہے۔ آج جب مجھے سب اس میں دیکھیں گے تو سب مجھے سردارنی سمجھیں گے، اور پھر سردار نہال شاہ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ سے بہت خوش تھی۔ آنے والے وقت سے انجان کے زردار آنچل میں جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا تب وہ ان لمحات کو محسوس کرنے کے لیے زندہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سب میں اس کے ساتھ حویلی میں سے اور کون شامل تھا، یہ تو وقت نے سامنے لانا تھا۔ مرحا جیسے ہی اپنی حویلی میں داخل ہوئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بابا کا جنازہ لے جا چکے تھے۔ وہ ماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا بھائی آج بھی نہیں آیا تھا۔
باپ چلا گیا لیکن وہ باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ بیٹا تم کیسے آئی؟ وہ شاہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کی اجازت سے آئی ہو کیا؟ ماں نے ابھی بھی اس کی فکر کرتے پوچھا، جبکہ شوہر کی وفات نے ان کو آدھا کر دیا تھا۔ لیکن بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے، انہیں کے بھی فکر تھی کہ ان کی بیٹی کو سردار نہیں بنایا جا رہا تھا۔ یہ خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور مرحا کا اکیلے یہاں آنا انہیں کھٹکا تھا۔ ہم واپس نہیں جائیں گے امی جان، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے بابا کو مارا ہے انہوں نے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مرحا کی بات سنتی وہ سخت حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ کس نے کہا کہ انہیں نہاد شاہ نے مارا ہے؟ ماں کی بات سنتی وہ انہیں قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ آپ کیا بابا کو ہارٹ اٹیک؟ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ مرحا کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا تم نے؟ وہاں سے چھپ کے افشا بیگم کا دل ہول اٹھا۔ امی جان ہمیں لگا انہوں نے ہمارے بابا کو، وہ ہچکیوں سے رو دی کہ تبھی حویلی کے بڑے گیٹ پہ فائرنگ ہونے لگی۔ امی جان وہ وہاں آ گئے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالیں گی، امی جان ہمیں بچا لیں۔ مرحا نے ماں کو تھامے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جو بالکل بیکار گئی۔ آنے والے کو کوئی روک سکا تھا؟ بھلا کیا؟ وہ نہال شاہ کی سردارنی کے روپ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ تلے کون تھا، جبکہ ابھی وہ خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹا کے اس بات کا خلاصہ کرنے والی تھی کہ ایک دم سے شور اٹھا۔ نہال شاہ حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ اسی وقت ایک گولی چلی جو سیدھا گھونگھٹ میں لپٹی دلہن کو چیرتی گزری۔ ایک پل کو وہاں سے اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے سینے سے نکال کے کچل دیا ہو۔ اگلے ہی پل دلہن زمین پوس ہوئی۔ ہر طرف خون پھیلنے لگا تھا۔ شاہ بی بی دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور فٹ سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ نہال شاہ جو اپنے قدموں میں ساکت پیدا نہ کر سکا آگے بڑھنے کی، گھونگھٹ الٹتے ہی مرحا کی جگہ نویرہ کو دیکھ وہ اپنا رکا ہوا سانس باہر کر گیا۔ مطلب وہ نہیں تھی۔ یہ آگے بڑھا جہاں شاہ بی بی اپنی بیٹی کا سر گود میں لیے بری طرح رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی کی قسمت، کیسا نصیب ہے، پہلے وہ لڑکی اس کا نصیب کھا گئی، آج اس کے حصے کی گولی بھی کھا لی میری بچی نے۔ ہائے وہ وہی ہوتی تو وہ مر جاتی، میری بچی تو زندہ رہتی۔ شاہ بی بی کے الفاظ نے نہال شاہ کو گنگ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ بی بی ایسا بھی کچھ سوچ سکتی ہیں۔ شاہ بی بی پیر ڈالے نہال شاہ لب نیچے انہیں دیکھا۔ ان کی کہی بات نہال شاہ کے دماغ میں کلک ہوئی۔ گولی دلہن کے لیے تھی، مطلب مرحا کے لیے، اور مرحا کی جان کو ابھی بھی خطرہ تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ شاہ بی بی یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جو کوئی کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا کے گرتا ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی کا یہی حال ہونا تھا۔ اس نے حویلی کی دلہن کی جگہ لینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا سبق دیا۔ جرگے کے سرپنچ کی بیوی یہاں موجود تھی اور گھونگھٹ میں مرحا کی جگہ کسی اور کو دیکھ وہ بھی معاملہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اور تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکتا، لیکن غزالہ بی بی کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ ان کے سخت ترین الفاظ پہ شاہ بی بی اپنے لب ایک دوسرے پہ ببس کیے دیکھے گئی۔ بڑی بی بی ان کا دکھ تو دیکھیں، ان کی جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، ان کے دکھ کا تو کوئی بداوا ہی نہیں، ایک اور معزز خاتون نے کہا۔ تو بڑی بی بی کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے، اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ اس وقت سب زنانہ خانے میں عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، جبکہ نہال شاہ حویلی کا چپا چپا تلاش کر رہا تھا کہ مرحا کو نویرہ نے کہاں قید کیا تھا۔ اور اب اس پہ ایک اور حقیقت آشکار ہوئی کہ مرحا حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم حویلی کی دہلیز پار کرو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ حویلی آیا تھا اس کو لینے کے لیے، اس کے باپ کی فوت کی پہ لے جا سکے، لیکن آگے منہ دکھائی کی رسم ہو رہی تھی جس پہ وہ تھک گیا تھا، پر گولی کے چلنے پہ وہ اپنا دم روک نہ پایا اور اب اسے سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ معزز خاتون شاہ بی بی کی باپ پہ پھر سے بیچ میں آئی، شاہ بی بی کی بات پہ پھر سے بیچ میں دخل اندازی کر گئی۔ جی بجا فرمایا آپ نے، آپ کے خیال میں بیٹی کا چلا جانا کسے کہتے ہیں؟ جبکہ وہاں موجود عورتوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آج پہلی بار شاہ بی بی کے مقابل کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی، وہ جو سرپنچ کی بیوی تھی، سب کی سردارنی شاہ بی بی۔ صرف بیٹی کا اس دنیا سے چلے جانا، منو مٹی تلے دفن ہو جانا ہی اس کی موت نہیں۔ جب بیٹیوں کو بنی کر دو تب بھی وہ مر جاتی ہیں، اور اس دکھ کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس پہ بیتتی ہے۔ وہ دکھ اور غصے سے بولتی باہر سے گزرتے نہال شاہ کو بھی آج آئینہ دکھا گئی تھی۔ ان کی بات سنتا وہ وہاں رک نہ پایا۔ وہ جیسے ہی چودھریوں کی حویلی داخل ہوا، ہوائی فائرنگ سے آگے بڑھا، سیدھا زنان خانے کی جانب بڑھا۔ سب خواتین وہاں سے ہٹ گئی۔
افشا بیگم نے کاف کر گئی، میں یہاں لڑنے یا کوئی بھی لاشیں گرانے نہیں آیا ہوں، امید کرتا ہوں آپ میری راہ میں ایک رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نہال شاہ کے سخت لہجے پہ اب افشا بیگم نے آنسو پہنچتے اپنے پیچھے چھپی مرحا کو سامنے کیا۔ وہ ہنی سے سہمی آنکھوں سے نہال شاہ کو دیکھتی لرزنے لگی تھی۔ نہال شاہ نے لب نیچے سے دیکھا، کچھ دیر پہلے وہ نویرا کو خون میں لت پت دیکھ کے آیا تھا، اور اس پل اس کے دل نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس وقت وہاں نہیں تھی، پر اب اس کی سختی سے کلائی تھامے وہ باہی لیتا نکلتے بے انتہا غصے میں تھا۔ پلیز شاہ جی ہماری بات تو سنیں، ہم نے نہال شاہ سے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے جاتے زور سے پٹک گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ شاہ کچھ دیر بعد پھر سے ڈرتے ڈرتے پکارا، چپ! وہ دہاڑا بنا اس کی جانب دیکھے کہ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا چپکی۔ آنسو بلبل آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اتنا سخت تو رات کو بھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل کوئی الگ ہی شخص لگ رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ گاڑی کسی بھی جگہ نہیں ماروں گا، پھر روتی رہنا خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ اتنا شدید غصے میں بولا تھا۔ مرہا نے فوراً سانس روکے سے دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرا بھی نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ مجھے بابا کی قبر پہ جانا ہے، دھیرے سے سہمے ہوئے انداز میں نہال کو کہتے ہی وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہال نے لب بیچے لیکن خاموش رہا۔ شاہ جی پلیز! وہ تڑپی تھی، بند کرو اپنی بکواس ورنہ باپ کی قبر کے پاس ہی قبر کھود کے دفنا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ پھر سے پیچھے ہوئی۔ آپ بہت برے ہیں، نہال کے غصہ بھری دہاڑ سنتی مرہا خود پہ ضبط کرتی آنسو روکتی درد سے بولی اور ونڈو سے باہر کی جانب رک کر گئی۔ اب میری زندگی میں اس اچھے اور برے کا کوئی سین نہیں، تم مجھے اچھا سمجھو یا برا، سردار نہال شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرد لہجے میں کہتا وہ مرہا کہتا وہ مر نہیں ہوتے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا۔ مرہا کو 1 منٹ میں اس کے اوقات یاد لا گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے وہ اسے تہ خانے میں لے گیا، جس پہ مرہا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ ہمیں کیسے یہاں؟ شاہ جی ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہاں اندھیرا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی سزا دے دیں، لیکن بس بہت ہو گیا، تمہیں عزت دی، مان دیا، تمہیں شاہ بی بی نے اتنا بڑا مرتبہ دینے جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ حویلی سے ہی بھاگ گئی، اب رہو گی یہاں قید خانے میں بند، تو خود تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی اور دوبارہ حویلی سے بھاگنے کی جرت نہیں کرو گی۔ شاہ جی آپ ہمیں چھو لیں، ہم آپ پہ اپنی شدتیں نشاور کر دیں گے، جس طرح چاہیں ہم پہ برس جائیں، لیکن بس ہمیں یہاں قید نہ کریں۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے نفس کا غلام سمجھ رہی تھی؟ اپنا جسم دیکھ کر وہ اسے اس قید خانے سے نکالنے کو کہہ رہی تھی۔ نہال اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس قدر گھٹیا اور گندی بات کرو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا لڑکی، تو تم اپنی نسوانیت کی حفاظت کے لیے جان دیتی ہے، لڑکیاں دیتی ہیں، اور تم مجھے خود پلیٹ میں سجا کے پیش کر رہی ہو۔ نہال شاہ کے سخت ترین الفاظ پہ مرہا روتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کا حق ہے ہم پہ، اور آج آپ اپنا حق بھی لے چکے ہیں، آپ اب بھی لے لیں، لیکن ہمیں یہاں سے نکال دیں پلیز۔ اس نے سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ مرہا کی بات پہ نہال نے لب پیچھے اسے پیچھا دھکیلا اور غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ مرہا نے بامشکل اٹھتے دیوار کا سہارا لیا، ایک طرف کو ہو کے روتے ہوئے بیٹھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کا سسکنا ابھی بھی جاری تھا۔ نہال شاہ آپ سے مجھے محبت تو نہیں ہوئی، لیکن آج شدید نفرت ہو رہی ہے، لیکن آپ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ آنسو ضبط کرتی اس وقت وہ ہوش و حواس میں کھو رہی تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اب ایک غنودگی سی تھی جو چاہ رہی تھی۔ بہت کوشش کی حواس قائم رکھنے کی، لیکن نقاہت اور کمزوری نے اس کے ہوش اور حواس سلب کر لیے۔ وہ اگلے ہی پل زمین پہ گرتی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ وہ معصوم ہے، اس کو اس قدر سزا مت دو، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ دل نے 100 دلیلیں دی، لیکن وہ دل کی سن کب رہا تھا؟ اس کا تو بس دماغ ہی تھا جو اس وقت چلے جا رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ اسے سزا دینی ہے تاکہ وہ اگلی بار حویلی سے کبھی بھاگ نہ سکے۔ آج اس نے حویلی سے بھاگ کے اس کا سر چکایا تھا۔ نویرا کا جنازہ ہو گیا تھا، حویلی میں ایک سوگوار کی سی کیفیت چھا گئی۔ جوان جہاں بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا، شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اس وقت کو رو رہی تھی جب انہوں نے نویرا کی بات مانتے اسے مرہا کی جگہ بٹھا دیا۔ اب وہ روتی تھی، سسکتی تھی۔ اس وقت وہ بیٹی کی محبت میں اندھی ہوئی تھی کہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ شاہ بی بی اچانک سے نہال شاہ کی آواز پہ وہ چونکی۔ شاہ بی بی کھانا کھا لیں۔ نہال شاہ ان کے آگے کھانا رکھتے دھیمی لہجے میں بولا، نہیں نہال، میں بہت بری ہوں، اپنی بیٹی کو ہی کھا گئی،
میں اس لڑکی پہ الزام لگا رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کی قاتل میں خود ہوں۔ وہ میری وجہ سے چلی گئی۔ دلہن کو اس حویلی کی بھگانے کی ساری پلاننگ ہماری تھی۔ نہال شاہ ان کی بات سنتا بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا اور اس کی جگہ نوید گھونگھٹ اوڑھے بیٹھ گئی۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ریت ہے نا، خاندان زردار آنچل اسی کے اوپر ڈلتا ہے جو سردارنی بنتی ہے۔ وہ مرحا کو ملنے والا تھا، ونی میں آئی اس لڑکی کو نہ مجھ سے برداشت ہوا، نہ ہی نویرا، اس لیے یہ سب کیا۔ بیٹا نہال، ہو سکے تو اپنی پھپھو کو معاف کر دینا، وہ اس کے آگے اپنی کمزور ناتواں ہاتھ چھوڑ گئی۔ ان کے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھے، وہ ان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس روئے نہیں، بھول جائیں سب، آپ کا شاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ میری ماں ہیں اور مائیں معافی نہیں مانگتی۔ وہ انہیں پھر سے مان دے کیا۔ نہال شاہ نے قید خانے کا دروازہ کھولا، ارد گرد دیکھا تو وہ زمین بوس نظر آئی۔ نہال شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندرون حصے میں آیا۔ اپنے کمرے میں لاتا وہ اسے پہ پانی کی چھینٹیں مارتے اسے ہوش دلانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں چیک کی، لیکن وہ بھی بہت مدھم چل رہی تھی۔ مرحا پلیز ہوش میں آؤ یار۔ اس کے لیے یکدم پریشان ہوا تھا، وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ ایک رات میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا، اور اسے حویلی سے بھگانے کی سازش بھی نویرا اور شاہ بی بی کی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ کیسے اسے قید خانے میں رکھتا۔ اچانک سے نہال شاہ کو اپنا عمل سخت برا لگا۔ آج اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ہی اس کے ساتھ نہال نے اتنا سخت رویہ رکھا۔ شاہ، نیم بے ہوشی میں وہ اسے ہی پکار رہی تھی، مرحا۔ وہ اس کا سر اوپر کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولتی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا اندھیرے میں، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں پیچ گیا۔ کوئی اس وقت دیکھتا سردار نہال شاہ کو اس قدر اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا دیکھتا تو یقین کر پاتا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا، وہ ہچکیوں سے بولی، کل صبح لے جاؤں گا ان کی قبر پہ، بس تم اب ٹینشن نہیں لو، میں ہوں نا، تمہارا شاہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نہال شاہ نے اسے بستر پہ لٹا دے ملازمہ سے اس کے لیے سوپ منگوایا۔ اس کی خستہ حالت دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتی شاہ کو دیکھنے لگی، جو کچھ پل میں کتنا بدل گیا تھا، اتنا نرم۔ خود ملازمہ سوپ دے کے گئی تو خود اسے پلانے لگا۔ ہم پی لیں گے، مرحا اس کے اتنے نرم رویے پہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پھر سے اسے کچھ برا بلا نہ کہتے۔ نہیں، میں خود پلاؤں گا۔ وہ اسے ایک ایک سپون پلاتا، بہت چپ تھا۔ سوپ فنش کرتا ہوا باؤل ایک طرف رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ تم آرام کرو، صبح بات کریں گے، وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اٹھ کے۔ مرحا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ونی میں آئی لڑکی، آپ کے بابا کے قاتل کی بہن، حویلی سے باغی۔ آپ کا سر جھکایا۔ ہم سے اتنی ہمدردی کیوں شاہ جی؟ ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی کانٹوں پہ گھسیٹ گئی تھی۔ نویرا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچانک اس کی کہی بات پہ مرحا کا جیسے سانس رکنے لگا۔ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ گولی لگی سے تمہاری جگہ، اور جانتی ہو گولی چلانے والا کون تھا؟ نہال شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تمہارا بھائی فرحان، اس نے تم پہ گولی چلائی، لیکن گھونگھٹ پہ نویرا تھی جو تمہیں بھگا کے خود تمہاری جگہ بیٹھ گئی۔ نہال شاہ کے انکشاف پہ مرحا کا دل دک سے رہ گیا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں بھیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتا ہوتا تو بھاگتا نہیں۔ جس دن ونی کیا گیا تمہیں، وہ آتا خود سزا لیتا، نہ کہ تمہیں ونی کی بیل چڑھاتا۔ نہال شاہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اگر اتنا ہی اس احساس ہوتا تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوتا۔ آخری الفاظ کہتے نہال شاہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ مرحا نے ایک ہچکی بھری تھی۔ بھیا نے کیوں چلائی ہم پہ گولی؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہ پائی۔ جب چودھریوں کی عزت کو شاہ حویلی میں عزت ملنے لگی تو وہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ دشمنی کو محبت میں بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی اور سردارنی بننے پہ اسے اپنا آپ کمتر لگا۔ اس نے وہ کر دکھایا جو ایک باز امیر انسان کبھی نہ کرتا۔ نہال شاہ کے جواب پہ مرحا دوبارہ کوئی سوال نہ کر پائی۔ تمہارے خون کا پیاسا وہ شخص تمہاری حویلی میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا میں وہاں پہنچ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ نہال شاہ نے ساری بات کا خلاصہ کیا تو مرحا نے اس کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ آپ ہمارے بھیا کو مار دیں گے؟ اس سوال کا مقصد نہال شاہ اب کی بار اس کے قریب آیا، جبکہ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا آپ انہیں سدھرنے کا ایک موقع نہیں دے سکتے؟ انہیں معاف نہال نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ زندہ ہے وہ، اور اپنے سارے جرم بھی قبول کر چکا ہے جو اس نے سلطان کے افسانے پر کیا۔ نہال شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔
آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ امین سے پوچھا۔ یہ اس کے گلے لگانے کا ہی نتیجہ تھا جو وہ اتنی ہمت کرتے ہی اس سے اتنی بڑی بات کر گئی۔ تم چاہتی ہو کہ معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ وہ اس بار بنا لب کھولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہال شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ یا بہت نرم دل ہو، ایک شرط ہے میری۔ وہ اس کو مزید اپنے ساتھ لگاتے اس کی کمر پہ ہاتھ چلاتا چھٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیسی شرط؟ تم نے وہ کچھ کہا تھا قید خانے میں کہ چھو لے اف تک نہیں کروں گی، ایسا کچھ کہا تھا نا؟ نہال شاہ کے یاد کروانے پہ وہ شرم سے سر جھکاتی اس کے سینے سے لگی، جبکہ نہال شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے آسودگی سے آنکھیں موند گیا۔ پوری سیکیورٹی میں وہ مرحا کو اس کے بعد کی قبر پہ لے کے گیا تھا۔ وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھائے خود دادا جان کی قبر پہ بھی فاتحہ خوانی کر کے آتا۔ گاڑی میں بیٹھا، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے اتنے جاؤ جلال کو دیکھتے ہوئے مرحا نے اس پہ رشک کیا۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بہت خوبصورت مرد تھا، بلکہ اس کا من بھی خوبصورت تھا، اور وہ خوش تھی کہ اسے اتنا پیارا شخص ملا۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ تو پیارے سبسکرائبرز، آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کمنٹ لازمی کر کے جائیے گا، اور آگے والا ناول بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے۔ کمنٹ لازمی بتائیے گا، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔